بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے رپلائی ٹو کرسچن پرنس بک دی ڈسکرپشن آف اللہ۔ اس کا پارٹ 1 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے رپلائی ٹو کرسچن پرنس بک دی ڈسکرپشن آف اللہ، اس کا پارٹ 1۔ ناظرین کرام، اس کرسچن پرنس کی ایک کتاب جو کہ انگریزی زبان میں ہے اور نیٹ وغیرہ پر موجود ہے، اس کا نام ہے ڈسکرپشن آف اللہ۔ جناب نے اس کتاب میں کس دجل اور فریب اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے، وہ آپ کو اس پر بننے والی ویڈیو سے بخوبی علم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھ کر یہ سمجھا ہے کہ سب مسلمان بھیڑ بکریاں ہیں جن کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور مسیحی قوم تو ہے ہی جاہل جن کو اپنے عقائد اور کتاب کا فہم نہیں، اور چلے ہیں دوسروں پر تنقید کرنے۔ ناظرین اکرام، یہ قوم بھول گئی ہے کہ جس کا اپنا گھر شیشے کا ہو تو دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکتے، لیکن مسیح ہونے کے لیے بے عقل ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے سامنے اس کی کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے، اور آج ہم اس کی کتاب کو شروع سے دیکھنا شروع کریں گے کہ اس میں اس نے کیا کیا چولیاں ماری ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے ایک ہیڈنگ ہے جس پر لکھا ہے اسلامک ریلیجن سمریز۔ اس کی پہلی عبارت بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے اور لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 2 دنیاؤں کا خدا ہے، انسانوں اور جنوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھول گیا اور ان 2 دنیا میں شامل نہیں کیا۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا ایک مارکہ مار دیا ہے، لیکن یہ بات بالکل ایسے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی خدا ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے وہ اصل میں پیدائش کی بات ہے، کیونکہ فرشتے تو پہلے سے ہی پیدا شدہ تھے، تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل میں یہ بات اس نے قرآن پاک سے لی ہے، لیکن جاہل کو یہاں قرآن پاک کی آیت کا معلوم نہیں تھا۔ ناظرین کرام، وہ آیت جو قرآن پاک میں ہے وہ قرآن مجید میں موجود سورۃ زاریات اور اس کی آیت نمبر 56 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین کرام، جان بوجھ کر اس نے یہ آیت یہاں پر نہیں بتائی تاکہ سامنے نہ آ جائے، کیونکہ فرشتے تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اس جگہ انسان اور جنوں کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اسی لیے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے، انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، دوسری عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 مسلمان پیغمبر بھیجے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات غور میں رہے کہ اس کو بیان کرتے وقت، تعداد بیان کرتے وقت خاص طور پر کمی بیشی کے الفاظ ضرور استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسے کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر میں ناظرین کرام آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ منافق ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 142 کا حوالہ بھی لگا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ حوالہ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 144 یعنی کہ آیت نمبر 142 دیکھیں تو آپ کو وہاں پر یہ بات ملے گی نہیں، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے کہ بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی دکھاتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اس میں تو مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر لفظ صلاۃ سے استدلال کیا گیا ہے تو یسوع کے لیے بھی بائبل میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ چوتھے نمبر میں ناظرین کرام اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں کرپٹ ہیں سوائے قرآن پاک کے، اور ساتھ حوالے لگا دیا کہ قرآن پاک سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر 46۔ لیکن جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ملتی۔ یہ آپ کے سامنے اسکین موجود ہے، اس کو آپ دیکھ کر آپ اس جھوٹے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
پھر اس نے اگلے پوائنٹ میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر اس نے اگلے پوائنٹ میں کہا کہ غیر مسلم قیدیوں کے سر کاٹ دو، اور ساتھ حوالہ دیا قرآن پاک کی سورت نمبر 8 آیت نمبر 67، اور دوسرا حوالہ سورت نمبر 47 اور آیت نمبر 4۔ ناظرین اکرام، سورت نمبر 8 اور آیت نمبر 67 میں تو سر کاٹنے کی بات ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے اسکین موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے حوالے میں اس نے کہا، دوسرا حوالہ سورت نمبر 47 اور آیت نمبر 4 آپ کے سامنے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ کے موقع کی بات ہے، اور جنگ میں تو سر نہیں کاٹنے تو اور کیا، پھر ٹانگیں اور بازو کاٹنے ہیں۔ اور جہاں تک جنگ میں قتل و غارت اور خون ریزی کی بات ہے تو بائبل میں بھی یہ موجود دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگ کے حالات میں تو مردوں کی تو بات اور ہے، عورتوں، بچوں اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی زندہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے اس پر میں ایک الگ ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں جنگ کے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگلے پوائنٹ میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹے نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹے نہیں ہے۔ اگلے پوائنٹ میں اس نے کہا کہ غیر مسلم صرف عورتوں کے نام فرشتوں کے نام پر رکھتے ہیں، اور ساتھ حوالہ دیا سورت نمبر 53 اور آیت نمبر 27۔ اگر ہم قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ بات اس نے اس لیے کی گئی کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس کی لڑکیاں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی، یعنی کہ سورت نمبر 43 اور اس کی آیت نمبر 19 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اللہ کے مقبول بندوں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ٹھہرا دیا ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ فرشتوں کے نام زنانہ رکھتے ہیں، جو کہ ان کی بے علمی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں، اس میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ اخلاص اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ٹانگ ہے، اور حوالہ دیا سورت نمبر 68 اور آیت نمبر 42۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی ایک یہ آیت آپ کے سامنے ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھتے۔ ناظرین اکرام، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو بڑی ہولناکیوں، زلزلوں، امتحانوں، آزمائش والا دن ہے اور بڑے بڑے امور کا دن ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4919 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، ہر مومن اور مومنہ سجدے کے لیے گر پڑیں گے، لیکن جو لوگ دنیا میں دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، دکھاوے کے لیے سجدے کرتے تھے، اس دن ان کی کمر سیدھے تخت کی طرح ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ابھی اس کی کتاب کا صفحہ نمبر 2 اور اس کی جو پہلی کچھ عبارتیں تھیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کی اور باتیں کوڈ کی جائیں گی اور ان کا جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔